دونوں ساتھ ساتھ نکلتے ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ غروب ہوتے ہیں. اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر اختلاف مطلع کو حقیقی طور پر سمجھ لیا جائے گا. بہت میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ مکمل میری طرف متوجہ ہو جائیں. پورنیما کے چاند کو فل مون بولتے ہیں, جس دن وہ مکمل طور پر نکلا ہوا ہوتا ہے, جس کو فل مون بولتے ہیں, مکمل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو بدر کامل بولتے ہیں. اس کے الٹا ایک دن ایسا آتا ہے کہ چاند مکمل تاریک ہوتا ہے, ایک دن مکمل روشن ہوتا ہے, اور ایک دن بالکل اس کے برعکس بالکل تاریک ہوتا ہے. جس دن مکمل روشن ہوتا ہے وہ 14ویں کا چاند ہے اور بدر کامل ہے, اور جس دن مکمل تاریک ہوتا ہے وہ اماوسیا کی رات ہے. اماوس کی رات ہے جس کو عربی میں محاق بولتے, قبل المحاق بلیلۃ, اماوس کی ایک رات پہلے, تو وہ اماوس کی رات ہے. کیسے ہوتا ہے یہ زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے اور سورج کے ارد گرد بھی گھوم رہی ہے. چاند اپنے محور پہ گھوم رہا ہے اور ہماری زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے. مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج, چاند اور زمین ایک خط پہ آ جاتے ہیں. بالکل ایک خط ہوتا ہے, باریک ایک خط. سورج, چاند, زمین, مہینے میں ایک دن یہ تینوں کے تینوں ایک خط پر آ جاتے ہیں, برابر. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اور چاند کی روشنی مستعار ہے سورج سے. سورج کی روشنی جب چاند کے اوپر پڑتی ہے اور اس کی روشنی جب زمین پر نہیں آ پاتی تو یہ چاند مکمل تاریک ہو جاتا ہے. سورج کی روشنی مکمل چاند کے اوپر پڑ رہی ہے لیکن اس کی روشنی زمین پر نہیں آ پاتی تو چاند مکمل تاریک ہو جاتا ہے, دکھائی نہیں دیتا. لہذا ایک دن وہ مستور رہتا ہے. اس کو قمر مستور بولتے, مستور ہے یہ. اب جس دن یہ مستور ہے اس دن دونوں ساتھ ساتھ میں مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب میں دونوں کے دونوں ساتھ میں غروب ہوتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن یہ مکمل تاریخ ہوتا ہے, اماوسیا کے دن کو دونوں مشرق سے ساتھ میں نکلتے ہیں اور دونوں مغرب میں ساتھ ہی میں ڈوبتے ہیں ایک ہی دن. اچھا, اور پھر جیسے ہی دوسرے دن, اب یہ اماوسیا کا دن ہے, اب اماوسیا کی رات آ رہی ہے, آگے پاڑوا کا دن ہے, برابر. تو یہ اماوسیا کا دن, اس دن یہ تاریک رہتا ہے. سورج, چاند اور زمین کے ایک لائن میں آ جانے کے بعد, اس کے بعد یہ اماوسیا کی رات آتی ہے. یہ اماوسیا کا دن تھا, اب اماوسیا کی رات آتی ہے, اس کے بعد پاڑوا کا دن ہے. اب یہ پاڑوا کا جو دن آ رہا ہے اماوسیا کی رات کے بعد, وہاں سورج جب طلوع ہوگا تو اس کے 50 منٹ کے بعد چاند طلوع ہوگا, یہاں سے شروع ہوگا, اور جب ڈوبے گا تو 50 منٹ کے بعد یہ پہلی ہلالی شکل بنتی ہے اور یہ سعودی عرب میں دکھائی دیتی ہے, پہلی ہلالی شکل. تو یہ اماوسیا کے دن دونوں مشرق سے ساتھ میں نکلتے ہیں, مغرب میں ساتھ میں ڈوب جاتے ہیں. اور جیسے جیسے اس خط سے یہ ہٹتا جاتا ہے چاند, ویسے ویسے یہ اپنی شکل بناتا جاتا ہے. تھوڑا ہٹا تو پہلی ہلالی شکل بنی, اس کے بعد ہٹا تو پہلی ہلالی شکل بنی. ارے جب ایک خط پر آ گئے تو مکمل مستور ہو گیا, چھپ گیا. اب اس کے بعد ہٹتا ہے, کتنا ہٹنا اس کو, ہٹنا اس کو 12 ڈگری. 12 ڈگری کا ایک خط پر آ جانے کے بعد جب یہ 12 ڈگری اینگولر سیپریشن پر آتا ہے, زاویائی بعد جب اختیار کرتا ہے, جب 12 ڈگری اینگولر سیپریشن اختیار کرتا ہے, زاویائی بعد اختیار کرتا ہے, تو اس کی پہلی ہلالی شکل بنتی ہے. اور اس کے بعد دوسرے دن ایک شکل بنتی ہے, تیسرے دن ایک شکل بنتی ہے, چوتھے دن ایک شکل بنتی ہے, اس کے بعد یہ فل مون ہو جاتا ہے. یہ ہے چاند کی گردشیں, اور ان کو اس انداز سے سمجھنا. غور کیجئے کہ یہ اماوسیا کا دن تھا,
جس دن چاند مستور تھا ساتھ ساتھ نکلے ساتھ ساتھ ڈوب گئے. رات اماوسیا کی تھی, پاڑوا کے دن سورج نکلا, 50 منٹ بعد چاند طلوع ہوا. اب 12 ڈگری زاویہ بعد ہے, اینگولر سیپریشن ہے. اس کے بعد سورج آگے آگے چلتا ہے, مغرب میں ڈوب جاتا ہے. 50 منٹ کے بعد چاند غروب ہوتا ہے اور اس کی پہلی ہلالی شکل بنتی ہے. یاد رہے کہ یہ پہلی ہلالی شکل جب بن گئی تو ابھی چاند یہی ہے کہ زمین پوری کی پوری گردش کر کے اس چاند کو پا لیتی ہے. سارے ممالک میں یہ چاند ظاہر رہتا ہے, کہیں دکھائی دیتا ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا, لیکن پوری دنیا گھوم جاتی ہے پہلی ہلالی شکل کے اوپر. اور یہ ایک فلکیاتی حقیقت ہے, اس کا کوئی انکار اگر کرے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کو فلکیات کے علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو فلکیات کا علم آتا ہی, لہذا اس باب میں قطعاً گفتگو نہ کرے, اس کو گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں. یہ دیکھیں, یہ زمین ہے, یہ زمین 24 گھنٹے میں اپنے محور پر گھوم جاتی ہے, دن اور رات ہو گئے. چاند 30 دن کے اندر زمین کا راؤنڈ لیتا ہے. تو ابھی یہ یہاں نکلا, ابھی اس کو 30 دن کے اندر زمین کی گردش پوری کرنی ہے. ابھی یہی ہے کہ زمین گھوم کر کے پورا اس کو لے لیتی ہے, ابھی وہی ہے اور پوری زمین گھوم جاتی ہے. گویا کہ دنیا کے تمام ممالک نے چاند کی ہلالی شکل کو پا لیا ہے, پہلی شکل کو پا لیا ہے. یہ تو ایک دم بدیہی بات ہے, علم فلکیات کا معمولی طالب علم اس کو جانتا ہے. اس ہلالی شکل کو پوری دنیا کے ممالک پا لیتے ہیں, پوری زمین گھوم جاتی ہے اس ہلالی شکل کے اوپر. اب اختلاف مطالعے والے کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہو جاتی ہے. حالانکہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی, اختلاف مطلع سے اختلاف وقت ہوتا ہے. کیسے؟ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا لیتے معلوم ہے؟ کہ ایک ملک میں ایک دن چاند نکلتا ہے تو دوسرے ملک میں دوسرے دن چاند نکلتا ہے, یہ مطلب لیتے ہیں وہ اختلاف رویت کا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, ایک ہی دن چاند پوری دنیا کے اندر نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر ایک دن چاند نکلے تو دوسرے ملک کے اندر دوسرے دن چاند نکلے. اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائے, اس کا دماغ خراب ہے, اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. پوری دنیا کے اندر چاند ایک ہی دن نکلتا ہے, اس کو ابھی میں بورڈ پر ثابت کروں گا. ابھی تو میں مجملاً اس بات کو سمجھا رہا ہوں اور مثالوں سے اس کو واضح کر رہا ہوں. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی, یعنی ایک ملک میں ایک دن چاند دوسرے ملک میں دوسرے دن چاند, یہ اختلاف رویت کا مطلب نہیں ہے. اختلاف مطلع سے اختلاف وقت ہوتا ہے, اختلاف رویت نہیں. ایک بات تو یہ. اچھا, غور سے دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ دو جگہوں کے درمیان کچھ مخصوص دوری ہوتی ہے, اس دوری کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں چاند کا مطلب کچھ اور ہے, یہاں چاند کا مطلب کچھ اور ہے. لہذا یہاں جن لوگوں نے چاند دیکھ لیا وہ روزہ رکھ لیں, عید منا لیں. یہاں کے لوگوں نے جس دن چاند دیکھا ہے اس دن وہ روزہ رکھ لیں اور عید منا لیں. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دوری کتنی ہونی چاہیے؟ دو جگہوں کے درمیان کتنی دوری ہوگی کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہوگی اور نہیں ہوگی؟ بعض لوگوں نے کہا مسافت قصر لیا جائے. قصر کی مسافت کتنی؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی کے اندر بڑا زبردست اعتراض فرماتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسافت قصر یا اقلیم, ایک ملک دوسرا ملک یہ لیتا ہے, یا مسافت قصر کو لیتا ہے, تو اس آدمی کا یہ قول عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہے. لہذا مسافت قصر کی دوری حد کے لیے جو ہے تسلیم
نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ابن تیمیہ بولتے ہیں. اور ایک اقلیم اور دوسری اقلیم، ایک ملک دوسرا ملک، اس کا بھی اعتبار، اس کو بھی حد نہیں مانا جا سکتا. اب کہتے ہیں کہ 560 میل کی دوری کو تسلیم کر لیا جائے. ہم نے کہا کہ ذرا واضح کیجئے بات کو. کہتے ہیں ایسا کیجئے کہ یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے، اس سے 560 میل مشرق میں دوری اگر ہے تو 560 میل کی دوری مشرق میں مانی جائے، مغرب میں کوئی حد نہیں ہے. تو اب 560 میل کی دوری جو تسلیم کی گئی ہے، بس 560 میل پر جو مشرق میں ہے وہ چاند اگر دیکھیں تو ان کے لیے ان کا چاند ہے، ان کے لیے ان کی رویت ہے، اور یہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی رویت ہے، اور اس کے اوپر ان کا عمل ہوگا. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 560 میل دوری آپ نے تسلیم کر لی مشرق میں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ 560 میل کی دوری پر ایک گھر ایسا ہے، ایک گھر، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک بھائی ادھر رہتا ہے، ایک ہی گھر ہے. 560 میل کی دوری آ کر آدھے گھر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے 560 میل کو یہاں سے شروع کیا گیا، اور یہاں سے مسافت شروع ہوئی، چلتے 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 560 میل کی دوری آ کر ایک ایسے گھر کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے اور آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے. تو اب بتایا جائے کہ دوری تو یہاں ختم ہو گئی، مسافت تو یہاں ختم ہو گئی. اب ایک گھر میں رہنے والے آدھے لوگ عید منائیں گے، آدھے لوگ روزہ رکھیں گے، اور آدھے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور آدھے لوگ عید نہیں منائیں گے. یہ اتنی بےہودہ بات ہے، اتنی فضول بات ہے کہ اس سے زیادہ فضول اور بےہودہ بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. لہذا کسی بھی مسافت کی تعین، کسی بھی دوری کو مسلم ماننا، کوئی حد ماننا، یہ عقل اور نقل اور شریعت سب کے خلاف ہے. خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے. یہ اس کا اجمالی بیان رہا. اب آئیے بورڈ کے اوپر سمجھاتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے. یہ ہماری زمین ہے، بیضوی، گول نہیں ہے. یہ ہماری زمین ہے بیضوی شکل کی، انڈا کار. یہ یہاں سعودی ہے، برابر. یہ یہاں سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے. یہیں جاپان ہے، برابر. جاپان ہے. نیچے اترتے ہیں انڈونیشیا ہے، نیچے اترتے ہیں تھائی لینڈ ہے، نیچے اترتے ہیں بنگلہ دیش ہے، نیچے اترتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے وغیرہ. یہ ہم نیچے اتر رہے ہیں. یہ ادھر سے ہم جا رہے ہیں. دیکھو سعودی کو ہم نے یہاں مانا ہے بیچ میں. یہاں دیکھیے یہ ہونولولو ہے، ہونولولو ہے. اسی طریقے سے آکلینڈ ہے، برابر. اسی طریقے سے یہاں یہ واشنگٹن ہے، امریکہ. یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. یہ یہاں پہ ایک ملک ہے مارکسس، ایک ملک ہے. یہ آکلینڈ والے، یہ پورا جو سی بیلٹ ہے، یہ ہونولولو اور یہ واشنگٹن امریکہ. غور کیجئے کہ سعودی میں 6 بجے فرض کیجئے کہ رویت ہو گئی. یہاں آفتاب غروب ہوا، 6 بجے رویت ہو گئی. سورج کا اعتبار نہیں ہوگا، چاند کا اعتبار ہوگا.
چاند یہاں طلوع ہوا، پہلے چاند یہاں طلوع ہوتا ہے، طلوع نہیں بلکہ یوں کہیے چاند کا ظہور، چاند پہلے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے. ظہور اور طلوع کے درمیان فرق سمجھیے. چاند کا ظہور یہاں سے ہوا، امریکہ سے، یہ جاپان سے، جاپان یا سوئٹزرلینڈ سے شروع ہوا. اب یہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ مغرب سے مشرق کی طرف یہ زمین حرکت کر رہی ہے. اب یہ ممالک ادھر جا رہے ہیں، یہ ادھر کے ادھر جا رہے ہیں، چاند ادھر آ رہا ہے، چاند ادھر آ رہا ہے. فرض کیجئے کہ یہ شام ہے، یہ لوگ ہم سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں مارکسس والے، اور یہ لوگ ہم سے 9 گھنٹہ آگے ہیں. یہ پیچھے ہیں اور یہ آگے ہیں، 9 گھنٹہ آگے ہیں. یہ 12 گھنٹے پیچھے ہیں، یہاں تک 12 گھنٹے پیچھے ہیں. سعودی میں جب 6 بج رہے ہیں، سعودی میں جب 6 بج رہے ہیں تو یہاں یہ شام کے 6 بج رہے ہیں، شام کے 6 بجے. اور دن کون سا ہے؟ جمعرات. جیسے ہی سورج یہاں ڈوبا، چاند نکلا، چاند نکلتے ہی سعودی کے اندر رویت ہو گئی اور جمعرات آ گئی، جمعرات آ گئی. غور سے دیکھیے، شام 6 بجے اور جمعرات، چاند یہاں نکلا ہے سعودی میں. اس وقت یہاں تقریباً یہ 4 بج رہے ہیں رات کے. کہاں؟ یہ جاپان اور سوئٹزرلینڈ میں 4 بجے رات. جب چاند یہاں سے نکل رہا ہے تو یہ لوگ کب ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ جمعرات ہی میں ہیں. چاند تو یہیں سے نکل رہا ہے نا، برابر. تو یہ لوگ بھی ابھی جمعرات ہی میں ہیں، جمعرات میں ہیں، اور رات کے 4 بجے ہیں اور دن جمعرات ہے. شام کے 6 بجے ہیں، دن جمعرات ہے، برابر. لیکن یہ لوگ جو ہم سے 12 گھنٹے پیچھے ہیں، یہ لوگ بدھ میں ہیں، بدھ میں ہیں. اب یہ خبر رویت کی ان لوگوں کو پہنچتی ہے، مارکسس والوں کو. تو یہ لوگ ابھی روزہ نہیں رکھیں گے، رویت تسلیم کر لیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ابھی تو بدھ ہے نا، جمعرات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ابھی تو بدھ میں ہے یہ. تو یہ لوگ رویت کو تسلیم کریں گے اور انتظار کریں گے. انتظار کیا کو کریں گے؟ ہم کو بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے نا، اس لیے کہ ابھی تو یہاں رویت ہوئی ہے. سحری کب کھائیں گے؟ سحری کب کھائیں گے؟ 6 بجے کے بعد. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 کتنے گھنٹے؟ تقریباً 9 10 گھنٹے کے بعد ہم سحری کھائیں گے اور روزے کی نیت کریں گے. تو ہمیں بھی تو انتظار کرنا ہے. تو ہم لوگ سعودی والے یہ پہنچ گئے جمعرات میں، اور جہاں سے چاند طلوع ہوا ہے جاپان، یہ بھی رات کے 4 بجے ہیں یہاں. یہ لوگ بھی آرام سے سحری کھا سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں روزے کی. سعودی میں بھی جمعرات اور جاپان میں بھی جمعرات، دن نہیں بدلا. اب دیکھیے یہ مارکسس والے یوں نیچے آ رہے ہیں بدھ سے. اب یہ 12 گھنٹے یہ جب کراس کر کے یہاں آ رہے ہیں، 12 گھنٹے کراس کرنے کے بعد، تو اب یہاں آنے کے بعد یہ جمعرات میں داخل ہو جائیں گے. 12 گھنٹے کراس کرنے کے بعد یہ لوگ جمعرات میں داخل ہو جائیں گے. انتظار کریں گے 12 گھنٹے. 12 گھنٹے کے بعد یہ لوگ یہاں آ گئے سعودی کی جگہ پر، جمعرات میں داخل ہو گئے. اب یہ لوگ 12 گھنٹے آگے چلے جائیں گے، سعودی والے 12 گھنٹے آگے. تو 12 گھنٹے جب آگے پہنچیں گے، یہ لوگ 12 گھنٹے ادھر آ گئے. یہ لوگ جب 12 گھنٹے آگے جائیں گے تو صبح کے کتنے بجیں گے سعودی والوں کے لیے؟ تقریباً صبح کے 6 بج رہے ہوں گے، صبح کے 6. تو اب صبح کے 6 بج رہے ہیں. بتائیے یہ سعودی والے کہاں پہنچے؟ صبح 6 بجے. اب بھی وہ جمعرات ہی کا دن ہے، جمعرات ہی کا دن ہے.
اور یہ جو ہے نیوزی لینڈ والے جن کا 4 بجا تھا جمعرات کا، یہ 9 گھنٹہ آگے گئے، تو 6 کے بعد 7 8 9 10 11 12 1 2 3 تقریباً 4 بجے ہوں گے. 4 بجے وہ جمعرات ہی کا دن ہے. دیکھیں پوری دنیا جمعرات ہی میں ہے، پوری دنیا جمعرات میں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی یہ 12 گھنٹے پیچھے ہے نا، 12 گھنٹے پیچھے ہے. یہ 12 گھنٹے کے بعد یہاں آ گئے، جمعرات میں داخل ہو گئے، اور جیسے ہی جمعرات میں داخل ہو گئے ان کا روزہ شروع ہو گیا. جمعرات میں آ گئے، یہ لوگ 12 گھنٹے آگے چلے گئے، تو صبح کے 6 بج رہے، جمعرات ہی کا دن ہے. نیوزی لینڈ والے جو 4 بجے تھے وہ 9 گھنٹہ اور آگے چلے گئے، تو 6 کے بعد 9 گھنٹہ ہو، 7 8 9 10 11 12 1 2 3 یا 4 بجتے ہیں، 4:30 لے لو. ابھی تو غروب ہونے میں آفتاب کے اور دن بدلنے میں 2 گھنٹہ باقی ہے. سب جمعرات میں ہے. اچھا مسئلہ رہا آکلینڈ والوں کا، ہونولولو والوں کا، واشنگٹن والوں کا. یہ لوگ اس میں آ جائیں گے، اس لیے بیضوی ہے نا، زمین بیضوی ہے. تو ان کا اعتبار امریکہ والوں کا، ہونولولو والوں کا، اور اسی طریقے سے آکلینڈ والوں کا، یہ سمجھیے زیادہ سے زیادہ اگر فرق مان لیجئے تو 1 گھنٹے کا فرق مان لیجئے کہ یہاں واشنگٹن میں 5 بجے ہوں گے، یہاں اگر 4 بجے ہیں تو اب یہ لوگ بھی یہ ادھر سے تعلق رکھتے ہیں، واشنگٹن والے ادھر سے تعلق رکھتے. اگر یہاں 5 بجے ہیں تو 5 بجے یہ لوگ سحری کر سکتے کہ نہیں؟ سحری کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، ساری چیزیں. یہ تو ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی جمعرات ہی میں ہیں، یہ بھی جمعرات ہی میں ہیں. اس لیے کہ یہ 12 گھنٹے جب پیچھے ہوئے اور یہ لوگ 9 گھنٹہ آگے ہوئے، تو یہاں اگر 4 بج رہے تو یہاں 5 بج رہے ہیں، یہاں رات کے 4 بجے یا رات کے 5 بجے، تو رات کے جب 5 بجے تو وہ جمعرات ہی ہے کہ نہیں؟ تو واشنگٹن تک یہ پورے کے پورے جمعرات میں ہیں. یہ لوگ 12 گھنٹے کے بعد جمعرات میں داخل ہو جائیں گے. دن نہیں بدلے گا، پتہ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے، ذرا اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا کر دکھائیں. ایک ماہر فلکیات سے کہہ دیجئے کہ سمجھائے کہ دن نہیں بدلتا ہے اس انداز سے، اسی طریقے سے سمجھائے گا اور بتائے گا کہ دن نہیں بدلتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے وہ سوائے حماقت کے اور کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ حضرات، ابھی میں نے بورڈ کے اوپر نقشہ بنا کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد پوری دنیا چاند کی پہلی ہلالی شکل بننے کے بعد اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اس نقشے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں دن تبدیل نہیں ہوتا. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہفتے میں ہماری ایک عید ہوتی ہے، جمعہ. ہر آدمی یہ کہے گا کہ پوری دنیا میں جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے. پوری دنیا کے لوگ جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں. جب چھوٹی عید کے اندر ہم اختلاف نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہ کیوں کر جائز ہوگا کہ ہم بڑی عید کے اندر اختلاف کریں؟ جب ہم چھوٹی عید جمعہ کے اندر اختلاف نہیں کرتے اور پوری دنیا والے ایک ہی دن جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ کیوں جائز نہ ہوگا کہ تمام اقطار عالم میں ایک دن ہی روزہ شروع کریں اور ایک ہی دن روزے کا اختتام کریں اور ایک ہی دن تمام دنیا کے مسلمان متحد ہو کر کے عید کی خوشی منائیں اور عید کی نماز ادا کریں؟ عقل کی بھی رہنمائی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت ہی کو
تسلیم کیا جائے، اور مکہ کی رویت کو تسلیم کر لینا ہی یہ ہمارے اتحاد کے حق میں بہتر ہے، اور قرآن و حدیث سے واضح طور پر یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں حدیث قریب کو سامنے رکھ کر کے، حالانکہ میں اس کا ایک علمی جواب دے چکا ہوں، لیکن ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو اس انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر تم یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ حضرت قریب مکہ مدینہ میں آتے ہیں، انہوں نے جمعہ کی رات کو شام کے اندر، ملک شام کے اندر چاند دیکھ لیا ہوتا ہے، اور رمضان کے آخری مہینے میں آ کر کے وہ خبر دیتے ہیں، بتاتے یہ ہیں کہ ہم نے ملک شام میں چاند جمعہ کی رات کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں مدینہ کے اندر جمعہ کی رات کو نہیں، سنیچر کی رات کو چاند دیکھا ہے، اور ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن مکمل کر لیں یا چاند دیکھ لیں، اس کے بعد ہم لوگ افطار کر لیں گے، رمضان مکمل کر لیں گے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے شام کی رویت کو معتبر نہیں مانا۔ کیا حضرت ابن عباس کے اس عمل کے اوپر، اس قول کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو لوگ کیوں عمل نہیں کرتے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک شام اور مدینہ کے درمیان 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ تو شام کی رویت مدینہ والوں کے لیے معتبر نہیں ہے، لیکن ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بنگلور سے دلی کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے اور صرف 10 منٹ کا فرق ہے، تو 2000 کلومیٹر کے فاصلے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دہلی کی رویت بنگلور کے اندر معتبر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لوگ دہلی کی رویت کو بنگلور میں تسلیم کرتے ہیں، جبکہ ان دونوں شہروں کے درمیان 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو پھر حدیث قریب کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے گا؟ اسی طرح یو پی اور بہار دونوں کے درمیان آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو کیا بہار کی رویت یو پی میں معتبر نہیں ہوگی اور یو پی کی رویت بہار میں معتبر نہیں ہوگی؟ آدھے گھنٹے کا فرق ہے، جو فرق ملک شام اور مدینہ کے درمیان ہے۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور عملی طور پر بھی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو آج ہم نہیں کر پائیں گے۔ دوسری چیز، بیہقی کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت یوم یعرف الامام والاضحى یوم یضحی الامام والفطر یوم یفطر الامام، رواہ البیہقی فی السنن الکبری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے، اضحیٰ اس دن ہے جس دن امام اضحیٰ کرتا ہے، اور رمضان کے روزے اس وقت پورے ہو جاتے ہیں جس دن امام رمضان کے روزے پورے کرتا ہے۔ غور فرمائیے، اس حدیث کا پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ عرفۃ یوم یعرف الامام، کہ عرفہ کا دن وہی ہوگا جس دن امام عرفہ کرے گا۔ لوگ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو متعین کر لیتے ہیں، 9 ذی الحجہ یہ عرفہ کا دن ہے۔ حدیث میں 9 ذی الحجہ کے تعلق سے عرفہ کہاں ہے؟ اتنا ہی کہا گیا ہے کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہلال موحد کے قائل نہیں ہیں اور ہماری مخالفت دنوں رات کرتے رہتے ہیں اور
بلا دلیل ہمارے خلاف انہوں نے کچھ پمفلیٹ بھی شائع کیے ہیں، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی باتیں قرآن و سنت سے قطعاً میل کھاتی نہیں ہے، گھبراہٹ میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اگرچہ ہندوستان کے اندر 8 تاریخ ہو اور سعودی کے اندر 9 تاریخ ہو تو ہم 9ہی تاریخ کو عرفہ کریں گے، یعنی ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ 9 تاریخ کا اعتبار کریں گے۔ جب عرفہ کے تعلق سے ہم سعودی کے عرفہ کو معتبر مانتے ہیں تو پھر ہلال کے تعلق سے سعودی کی رویت کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تضاد بیانی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں وہ خود اس مسئلے میں پریشان ہے اور یہ مسئلہ ان کے اوپر واضح نہیں ہے۔ ایک خاص بات اور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی گئی کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو آتی ہے۔ بتائیے یہ طاق رات ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر آتی ہے، یہ رات پوری دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آتی ہے، یا الگ الگ ملکوں کے اندر الگ الگ راتوں کے اندر آتی ہے؟ اگر لوگ یہ کہیں کہ ہندوستان کے اندر لیلۃ القدر ایک رات کو ہوتی ہے اور سعودی کے اندر لیلۃ القدر دوسری رات کو ہوتی ہے تو یہ اس آیت کریمہ کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کی رات ایک ہی ہے، لیلۃ القدر ایک ہی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی رات لیلۃ القدر ہے، مختلف راتیں نہیں ہیں، ورنہ لیل کی جمع لیالی لائی جاتی۔ ایک فلکیاتی حقیقت، یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن، چاند گرہن کے تعلق سے لے لیں کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل ہی پر ہوتا ہے، پورنیما کے اوپر ہی ہوتا ہے، فل مون کے اوپر ہوتا ہے۔ چاند جب مکمل ہو جاتا ہے جس کو ہم پورنیما بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو فل مون بولتے ہیں اور اردو میں اور عربی میں اس کو ہم بدر کامل بولتے ہیں، فل مون کے اوپر ہی گرہن لگتا ہے۔ پچھلے رمضان کی بات ہے کہ چاند گرہن ہوا تھا، سعودی کے حساب سے وہاں کی 14 تاریخ تھی اور ہندوستان کے اعتبار سے 12 تاریخ تھی، اور یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل کے اوپر ہوتا ہے۔ سعودی میں جو چاند چمک رہا تھا وہ مکمل تھا، بدر کامل تھا، پورنیما کا چاند تھا، فل مون تھا، وہاں کی 14 تاریخ تھی، لیکن یہاں تاریخ 12 تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سعودی کی قمری تاریخ ہی صحیح ہے۔ اگر یہاں کی قمری تاریخ کو صحیح کرنا ہے تو یہاں کی قمری تاریخ کو سعودی کی قمری تاریخ سے مطابق کرنا ہوگا، ورنہ یہ تضاد دور نہیں ہوگا، اور اس فلکیاتی مسلمہ حقیقت سے اختلاف کرنا ہوگا، اور اس فلکیاتی مسلمہ حقیقت سے انکار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ ہم سعودی کی رویت کو انڈیا میں معتبر کیوں مانیں؟ ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں چاند دکھا نہیں۔ چاند ہمارے انڈیا میں کیوں نہیں دکھا؟
حقیقت یہ ہے کہ جس دن سعودیہ میں رویت ہوتی ہے اسی دن ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں مثلا کیرالا میں، مینگلور میں، موڈ بدری وغیرہ کے علاقوں میں لوگ چاند دیکھتے ہیں اور وہ لوگ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھتے ہیں. لہذا یہ بات بھی بالکل فضول اور بیہودہ ہے کہ سعودی کی رویت کو ہم تسلیم کیوں کریں. آپ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اس لیے کہ سعودی کے اندر جس دن رویت ہوتی ہے وہی اسی دن رویت انڈیا کے ساحلی علاقوں میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کیرالا میں رویت ہو گئی تو پورے انڈیا کے اندر اس رویت کو تسلیم نہ کرنے کی ہمارے پاس کون سی دلیل ہے سوائے اٹکل پچو کے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. ہمارے پاس الحمدللہ رویت ہلال کے تعلق سے یقین موجود ہے، علم موجود ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جتنے بھی ہیں جو ہلال موحد کے مخالف ہیں ان کے پاس سوائے ظن کے کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس علم نہیں ہے سوائے گمان کے پیروی کے. گویا ہمارے پاس الحمدللہ علم یقینی ہے اور ہمارے مخالفین کے پاس ظن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر وہ لوگ اپنے اس موقف کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ علم یقینی کے مقابلے میں علم یقینی کو چھوڑ کر کے ظن کو پکڑے ہوئے ہیں، علم یقینی کو پا کر کے ظن کو مسترد نہیں کر دے رہے. ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب زمین مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور چاند کا ظہور سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ میں ہوا، جاپان میں ہوا، اور اس کے بعد وہ سفر کرتا ہوا انڈونیشیا، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان سے ہوتا ہوا سعودی عرب میں جاتا ہے. ہمارے ہاں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ سعودی عرب میں کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی، یہ جو فضائی آلودگی ہے، جو فضائی پولوشن ہے، اس کی وجہ سے ان جگہوں پر چاند کا دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں پورا ایریا ریگستانی ہے، اور ریگستانی علاقوں میں فضائی آلودگی نہیں ہوتی. لہذا فضائی آلودگی نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے سعودی عرب ہی میں چاند دکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ وہاں کی فضا آلودہ ہی نہیں ہوتی. ریگستان ہونے کی وجہ سے پوری فضا صاف رہتی ہے، اور فضا کے صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے ہمیں چاند وہیں پہلے دکھائی دیتا ہے. فطرت کی یہ بناوٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہی کی رویت تسلیم کی جائے. ہر جگہ پولوشن کا، فضائی آلودگی کا پایا جانا ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں فضائی آلودگی ہوتی ہی نہیں، وہاں چاند کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. تو جہاں چاند کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، فضائی آلودگی وہاں ہوتی ہی نہیں، تو نیچر کی بھی اور فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے بنائی ہے، فطرت بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہاں کی رویت کو تسلیم کیا جائے. جو لوگ تسلیم نہیں کرتے وہ در حقیقت فطرت کی بھی خلاف ورزی کرتے، نیچر کی بھی خلاف ورزی کرتے. تو چاند ہمارے یہاں پہلے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کے اسباب و عوامل جو تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. ایک اہم بات اور رہ گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کا اعتبار کیوں نہ کر لیا جائے، اور کیلکولیشن کے ذریعے ایک ایسا کیلنڈر کیوں نہ تیار کر لیں کہ پھر ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہ رہے، اور ہم اسی کیلنڈر کے مطابق رمضان کے روزے رکھیں اور عید کریں.
جن لوگوں کا یہ تصور ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. رویت ضروری ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ رویت ضروری ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رویت غیر ضروری ہے. ہم میں اور ان میں یہ فرق ہو جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رویت ضروری ہے اس لیے کہ رویت کی تاکید اس حدیث میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, کیلکولیشن بھی معتبر ہے. ہم کیلکولیشن کو معتبر نہیں مانتے اس لیے کہ حدیث میں صاف رویت کا لفظ موجود ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی مومن آدمی اگر چاند کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ دیکھنا معتبر مانا جائے گا, اور پوری دنیا کے ممالک کے مسلمانوں کو اس رویت کا اعتبار کرنا ہوگا. حساب کا اعتبار نہیں ہوگا. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی. حدیث اس طرح ہے, عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا امة امیہ لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا, یعنی مرتن 29 ومرتن 30. رواه البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو روزوں کے چیپٹر میں لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ امی امت ہیں. ایک مولوی نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ اعراف کی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی, وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو رسول نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. امی کا اور جاہل کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نے جاہل کا لفظ استعمال کر دیا. بہت مارا گیا, وہ بہت مارا گیا. خود اسی کے مسلک کے لوگوں نے بری طریقے سے اس کی پٹائی کی. امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا, بلکہ امی کا مطلب ہوتا ہے الذی لا یکتب ولا یقرأ, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں باتیں ایک جگہ فرمائی گئی ہیں. امی کی تفسیر کی گئی ہے خود قرآن میں. اللہ نے خود تفسیر فرمائی کہ امی کسے بولتے ہیں. فرمایا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ نہ تو کتاب پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, دیکھ کر کے کتاب نہیں پڑھ سکتے آپ. ولا تخطه بيمينك, آپ اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے ورنہ باطل پرستوں کو شک ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی آپ کی ذات سے فرما دی کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا, آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. تو امی کا مطلب وہ الذی لا یقرأ ولا یکتب, جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تورات کو دیکھ کر کے انہوں نے قرآن بنا لیا ہے. یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ سب تورات کی ہیں, انجیل کی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول کو جو پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس نے تورات کی باتیں کیسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا, یہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تورات کو دیکھ کر کے انہوں نے لکھ لیا تو میرے نبی کو تو لکھنا بھی نہیں آتا, لہذا کیسے لکھ سکتا ہے؟ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو, جس کو لکھنا نہ آتا ہو, وہ دوسری کتاب کو دیکھ کر کے کیسے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور کیسے اس کو لکھ سکتا ہے؟ وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے, انا امۃ امیہ, ہم امی امت ہیں جو نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے. لا نکتب ولا نحسب, ہم نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھتے ہیں, ولا نحسب, اور نہ تو کیلکولیشن کرتے ہیں. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی یعنی پرنٹ میڈیا کی بھی اہمیت بتا دی ہے کہ پرنٹ میڈیا کی قیامت تک اہمیت رہے گی. اور ولا نحسب, اور ہمیں حساب نہیں آتا, اس طرف حساب کا لفظ استعمال کر کے آپ نے کیلکولیشن یعنی الیکٹرانک میڈیا کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان دونوں کی اہمیتیں مسلم ہیں اور قیامت تک ان کی اہمیت مسلم رہے گی. لیکن
چاند کے باب میں رویت معتبر رہے گی، حساب معتبر نہیں ہوگا. سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکتب ولا نحسب، ہم نہ لکھ سکتے نہ حساب کر سکتے ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، مہینہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. یعنی ہاکذا ہاکذا کی تفسیر یعنی مرتن 29، یعنی کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، وہ مرتن 30، اور مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. اس حدیث پاک میں کیلکولیشن کے اعتبار کی نفی کر دی گئی ہے کہ چاند کے باب میں کیلکولیشن کا اعتبار نہیں ہوگا، رویت ہی معتبر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ ویسے نہیں تھے جیسے آج کے ذرائع ابلاغ ہیں اور وسائل ترسیل ہیں. اگر آج کے ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ضرور ان وسائل کو عمل میں لایا جاتا اور ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھایا جاتا. آپ نے وہ حدیث سنی جو میں نے ابھی پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ سے، ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں اور اس سے ایک استدلال کرتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم. جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ استطاعت نہیں تھی. استطاعت کے دائرے میں ذرائع ابلاغ کے سب شعبے آ گئے اور وسائل ترسیل کے سارے شعبے آ گئے. مستطاعتم، جیسی تمہاری استطاعت ہو مجھ سے لے لو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے لے لو حسب استطاعت. تمہاری استطاعت اپنے اپنے دور میں جس طریقے کی ہوگی، اس لیے کہ میں کسی خاص خطے کا رسول نہیں ہوں، میں قیامت تک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان سے کہلوایا سورہ اعراف کے اندر، آپ فرما دو میں کسی خطے کا رسول نہیں ہوں اور میں کسی خاص زمانے تک کا رسول نہیں ہوں، میں تمام زمان و مکان کا رسول ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا رسول ہوں. میری رسالت قیامت تک کے لیے ہے. تو فخذوا منہ، میری باتیں لے لو، میری حدیثیں لے لو، ان کے اوپر عمل کرو. مستطاعتم، حسب استطاعت، جیسے تم کو اپنے اپنے دور کے اندر استطاعت میسر ہو جائے. استطاعت کے دائرے میں کیا وسائل ترسیل نہیں ہے؟ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ذرا انکار کر کے بتائے. استطاعت کے دائرے میں کیا ذرائع ابلاغ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انکار کر کے بتائے. استطاعت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ یہی استطاعت کا مفہوم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے. ہمارے زمانے میں وہ وسائل ترسیل ہیں، ذرائع ابلاغ موجود ہیں. نبی کے حکم کے مطابق ہم استطاعت کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں. لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کر رہے ہیں، اسی حدیث پاک کو پیش نظر رکھ کر کے کر رہے ہیں. بات اور زیادہ واضح ہو گئی ہے. اب وسائل ترسیل ہمارے زمانے میں کتنے ترقی یافتہ ہیں. اللہ اکبر. وہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں میں نہیں پہنچ پاتی تھی. آج دنیا ایک گھر کی شکل نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا مٹھی میں آ چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا الذین اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے سمٹا رہے ہیں، مختصر کرتے جا رہے ہیں. اور در حقیقت اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ گھر بیٹھے آدمی اپنی جیب میں ایک آلہ لیے رہے گا، اس آلے کے ذریعے وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے بھی بات کر سکتا ہے. اس طرح زمین سمٹ جائے گی، وسائل ایسے آدمی کے پاس آ جائیں گے کہ لمحوں میں ہزاروں میل کے فاصلے پر خبر وہ پہنچا سکتا ہے. ہمارے مالیگاؤں کا مشہور شاعر سلیم جہانگیر بولتا ہے
وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ جو ہمارے زمانے میں ان کا حال کیا ہے جانتے ہو؟ نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے، ہوا کی لے میں لمحہ بولتا ہے. اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا حقانی صاحب 2 گھنٹہ. بہت حد تک یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں غالباً آ گیا ہوگا کہ اصل میں جو لوگ توحید الہیہ میں قائل نہیں ہیں، اصل میں کتاب و سنت، علم فلکیات، علم جغرافیہ اور علم منطق پر درک نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور تمام مسائل کا حل توحید الہیہ ہی ہے. لہذا ہماری سمجھ میں آ گیا، اور انشاءاللہ آخر کا خطاب امارت شرعیہ پر بعد نماز تراویح ہوگا. تمام حضرات سے